بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ناظرین، شیث کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیث عطا فرمایا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کے حق میں وصیت کی۔ انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات کے ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ اعلم۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل قصہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کر دیا ہے، آپ وہاں جا کر ضرور سنیے گا۔ ناظرین، ہم آگے شیث علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے ذمہ داریاں سنبھال دیں۔ انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ادھر قابیل جو نرم زمین پر جا آباد ہوا تھا، اس کی اولاد نے فتن و فساد اور سرکش کی زمین اختیار کی۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ یہ لوگ آدم علیہ السلام کی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہاں بھی فساد مچاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کیا کرو۔ اس وقت دو نسلیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوبصورت تھے اور ان کی عورتیں سیاہ رنگ کی تھیں، جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں، مرد سیاہ رنگ کے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے اردا گرد بھیڑ لگ گئی اور اس کو سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا دن مقرر ہو گیا، اس میں ہزارہ مرد اور عورتیں جمع ہو گئیں۔ اتفاق سے ایک پہاڑی آدمی وہاں آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھتا گیا اور بدکاری اور زناکاری عام ہوئی، جبکہ یہ کام شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قدیم جاہلیت سے مراد یہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے زمین پر ایک عظیم فساد اور انتشار برپا کیا تھا۔ شیث علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہتے کہ وہ ان شر فساد لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، لیکن شیطان مسلسل انہیں ورگلاتا رہا، یہاں تک کہ شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ ہم قصص کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، قصص الانبیاء انسانی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول سے ہی پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسل پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی و نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے دوسرے تمام واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے، بلکہ ان میں تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے، روز جزا کے بارے میں آنکھ کھول لے، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے۔ گزشتہ انبیاء کی جو امتیں بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لے۔ اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، کتنی بار نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا،
فرعون کا واقعہ بیان ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا تذکرہ تو تقریباً 70 مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے۔ لہٰذا جو شخص انبیاء کے قصص سے لا علم ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے۔ ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم بھی نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں، اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں اور پھر صحابہ کرام اور صالحین ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان حالات اور واقعات کا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کا حکم دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔